شیعہ مذہب کے تفصیلی مطالعے کے لیے شاہ عبدالعزیز کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ دیکھنا چاہیے، اور نواب مہدی حسن خان کا آیات بینات۔ اس زمانے میں بزرگوار مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے جو کتاب لکھی ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس کا ایک لمبی جلد جو ہے وہ مولانا نے اس کے ایک حصے میں شیعوں کے ایمان و کفر پر بحث کی۔ شیعوں میں ایک عالم گزرے ہیں نصیر الاجتہادی، اور اس کا بیٹا ہے محسن الاجتہادی، وہ بھی اچھا پڑھا ہوا ہے، قم وم سے بہت طویل کورس کیا ہے۔ انہوں نے مولانا کو خط لکھا کہ آپ نے عجلت سے کام لیا ہے اور بجائے علم کے جہل کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے جن وجوہات سے تکفیر ظاہر کی ہے وہ وجوہ ناکافی ہے، اور آپ مواطن حقیقیہ شیعیہ کو نہ پہنچ سکے، اور آپ بنوری ٹاؤن جیسے مرکزی جگہ میں بیٹھ کے آپ کی شان سے یہ بعید ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ 16 صفحے میں خط ہے۔ مولانا خط لے کے مولانا عبدالرشید نعمانی سے، فقیہ الامہ مفتی ولی حسن سے، اس عاجز اور فقیر طالب علم سے بھی مشورہ کرنے آیا، اور جن جن لوگوں سے ان کو کچھ توقع تھی ان سے بات چیت کی، اور پھر اللہ کا نام لے کے اس کا جواب دیکھا۔ وہ جواب ابد الشان جواب مولانا نے لکھا ہے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ اسی نتیجے میں گئے۔ بنوری ٹاؤن کے تمام اساتذہ اس وجہ سے نشانہ بنے، اور چونکہ کچھ تعبیر یہاں سے بھی ہوتی ہے تو اس واسطے احسن العلوم بھی وہی مارکا ہے۔ حفظنا اللہ وإیاکم من الشر وعن المفسدین وعن السفاکین والقتالین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ کہ نمر نمر یا خیر بعمر، مرنے سے کوئی بچتا ہے کہ، اور نہ مرنے کے لیے کوئی مذہب مسلک تبدیل کرتا ہے۔ یہ کتاب جو مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے لکھی ہے، اس عاجز اور فقیر کے خیال میں یہ اس صدی کا سب سے بڑا علمی تحفہ ہے، اور اس قابل ہے کہ متخصصین کو الصف والتخصص میں پڑھا لیا جائے اور مطالعہ کرایا جائے، اور ان کا امتحان لیا جائے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ اس کو نہ سمجھنے کی کیا وجہ ہے؟ نصاب نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھی، تفسیر نہیں جانتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ توجہ نہیں ہے۔ نہ سمجھنے کے وجوہات پر غور کرنا چاہیے۔ عموماً سمجھ لیں گے، اردو زبان ہے، اردو مبین ہے،